کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، شو ہے یہ اصلاح احوال اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح آج بھی ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اسلام کے معاشی نظام کے اہم خط و خال جانیں گے ہم، اور موجودہ جو استثالی معاشی نظام کیسے اصلاح پذیر ہو سکتا ہے یہ ہم جانیں گے آج ڈاکٹر صاحب سے۔ تو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، بہت شکریہ میڈم۔ کیسے اللہ ہیں کا آپ؟ شکر ہے، ہاں الحمدللہ۔ ماہ سیام کے حسنات و برکات اللہ کی توفیق سے ہم سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ نیشنل ریڈیو قطر کی طرف سے جو تفہیم دین اور اصلاح احوال کا جو مبارک سلسلہ ہے، یہ یقیناً میرے لیے، ہم سب کے لیے، تمام سامعین کے لیے وجہ افتخار بھی ہے، اور توشہ آخرت بھی ہے، ذریعہ نجات بھی ہے۔ بالکل جی۔ اچھا، پہلا سوال، آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، معاشی نظام کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اسلام ہمیں کیا معاشی نظام دیتا ہے، کیا وہی دیتا ہے جو آج کل کے لوگوں کے ذہن میں یا مختلف ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ معاشی نظام سے مراد کیا ہے، کون کون سے عوامل تجارت و معیشت ہیں، اور وہ کس طرح سے انسانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، یہ تو ایک عام مقولہ ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، مین از اے سوشل اینیمل۔ تو انسان کی خواہشات اور ضروریات اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں، اور گویا کہ قبر تک اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے کوئی انسان جو ہے وہ اپنے اس معاشی نظام سے، معاشی زندگی سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کے جب رہے گا تو یقیناً اس کی زندگی میں آسودگی آئے گی، اس کی زندگی میں مقصدیت آئے گی، اور انسانوں کا انسانوں سے جب تعلقات بنیں گے تو اس میں بعض اوقات اتار چڑھاؤ بھی آ جاتا ہے، کلیشز بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً اسے کسی ضابطۂ حیات کے مطابق، جیسے ہم عام لفظوں میں کسی قانون، کسی دستور اور کسی آئین کے روشنی میں اپنے تمام معاملات، اپنے حقوق و فرائض جو ہے وہ متعین کر کے وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اسی طرح معیشت جو ہے، اس کے کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں، میرے خیال ہے پہلے اگر نہ سمجھا جائے تو ہوا میں لاٹھی گھمانے والی بات نہ ہو جائے۔ تو جو جدید تصورات دیے جاتے ہیں معیشت کے حوالے سے، تو اب کیونکہ اس کی اصل بیس تو یقیناً قرآن و سنت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق خود بھی زندگی گزارتے رہے، مخلوق کو بھی گائیڈ کرتے رہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ معیشت اور اکنامکس جسے کہتے ہیں، اس میں بہت سارا یورپ نے بھی اپنا کردار ادا کیا، یونان کے فلاسفرز نے بھی کردار ادا کیا۔ تو ہم تھوڑا سا چاہتے ہیں اس کی بنیاد ہم آگے لے لیں، کیونکہ اکنامکس میں، معاشیات میں جو آدم سمتھ جو ہے اس کو سمجھیں بابا معاشیات جدید معاشی نظام کا کہا جاتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ معیشت جو ہے، معاشی نظام جو ہے، یہ نالج آف ویلتھ ہے، یہ دولت کا علم ہے کہ دولت کیا ہے، دولت کیسے حاصل ہوتی ہے، دولت میں بڑھوتری کیسے ہوتی ہے، کمی کیسے ہوتی ہے، دولت کا مصرف کیا ہونا چاہیے، اور جب دولت کا نظام لوگوں میں چلے تو کون سے اصول و ضابطے ہونے چاہیے، منڈیوں کی کیا احوال ہونے چاہیے، قیمتیں کیا ہونی چاہیے۔ تو اس نے یہ خیال پیش کیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ایڈوانس ایک تصور الفریڈ مارشل اس نے دیا، اس نے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا دیا کہ یہ اکنامکس جو ہے، معیشت جو ہے، یہ نالج آف ویلتھ بھی ہے،
that is based upon human interest and business activities. مجھے نہیں اس کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف دولت کا علم نہیں بلکہ اس کی بنیاد انسان کی جو ہے وہ دلچسپی ہیں، ضروریات ہیں، مفادات ہیں، اور جو کاروباری سرگرمیاں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اس کو جو ہے پروفیسر رابنز جو ہے انہوں نے بھی ایک اپنا نظریہ دیا کہ یہ معاشی نظام جو ہے اس کے اندر اس نے کہا کہ نیچرل ریسورسز اس نے شامل کیا، جس میں لینڈ، مائنز، فارسٹ، ریورز وغیرہ، اور سیلف کریٹڈ ریسورسز جو ہے جس طرح فیکٹریز ہیں، روڈز ہیں، کینالز ہیں، انڈسٹریل زونز وغیرہ ہیں، اور ساتھ ہیومن ریسورسز کو بھی انرجیز آف پیپل، سکلز اور سورسز آف پروڈکشن جو پیداوار کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں اور جو مختلف پیشہ جات ہوتے ہیں، تو اس نے یعنی مزید اس بات کو آگے بڑھایا۔ ہمارے اسلامی روایات میں یہ لفظ معیشت کا جو ہے یہ قرآن پاک سے ہی مستعار ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے، ہمارے حکم سے، ہمارے بتائے ہوئے ضابطے سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اپنے لیے کوئی نیا راستہ تلاش کرتے ہیں، فإنہ معیشۃ ضنکا، تو ہم ان کے لیے ان کی معیشت جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں حکا پانی بند کر دینا، اور دوسرے لفظوں میں اس کو دیوار کے ساتھ لگا دینا۔ تو یہ معیشت کا لفظ جو ہے اس سے مراد نظامی زندگی، حکا پانی جو ہے سادہ لفظوں میں روٹی کپڑا مکان بھی آ جاتا ہے اور اس کے حصول کے سارے ذرائع بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک وارننگ دے دی کہ جو ہمارے بتائے ہوئے ضابطے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا نظام معیشت، لفظی میں نا رہنے سہنے کا نظام، یہ بود و باش جو ہے زندگی کی، جس میں انسان کا معاشی نظام بھی آ جاتا ہے، کمانا کھانا رزق جو ہے، اور رہنے سہنے کے طور طریقے بھی آ جاتے ہیں، اور انسانوں کے آپس میں جو تجارتی لین دین ہے، جو معاشرتی لین دین ہے، اور پھر ایک تنظیم اس کے اوپر ہوتی ہے باقاعدہ، جس کو گورنمنٹ کہتے ہیں، جس کا ایک پورا ضابطہ ہوتا ہے، ایک لا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو یہ گویا کہ معیشت بن جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ وارننگ دے دی کہ جو میں نے تمہیں معاشی نظام دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا ہے، تو اگر اس کو فالو کرو گے تو تم آسودہ خاطر رہو گے، اور اگر اس سے تم کنارہ کش ہو جاؤ گے یا وائیولیٹ کرو گے تو تمہارے لیے زندگی کا نظام تنگ ہو جائے گا، تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے دنیا میں جو معاشی نظام چل رہے ہیں زیادہ تر اس میں آج کل ایک یہ سوشلزم کا نظام ہے، جس کو ہم اشتراکی نظام کہتے ہیں، کہ جتنے بھی قومی وسائل ہیں وہ سارے کے سارے وہ اسٹیٹ کے پاس ہوں گے، اور وہ سب کو ایکولی جو ہے وہ سب کو ان وسائل سے مستفید کرے گی۔ اس کی دوسری جو ضد ہے وہ کیپیٹلزم ہے، کیش اینڈ کیری دا کنٹری، دولت لاؤ اور بے شک سارا ملک خرید کے لے جاؤ۔ تو جس کو سادہ لفظ سرمایہ داری نظام کہتے ہیں، کوئی آپ کی محنت سے، کوشش سے، حکمت عملی سے، پلاننگ سے اور مسلسل جد و جہد سے اگر کوئی دولت اکٹھی کر لیتا اور بہت زیادہ کر لیتا تو کر لے، لیکن ضروری ہے کہ وہ ٹیکس دیتا رہے، اسلامی معاشرہ تو زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور امداد باہمی کے کاموں میں بھی تعاون کرے، بہبود کے لیے بھی، ملک و قوم کے لیے بھی۔ تو لیکن بہرحال وہ اپنا سرمایہ رکھ سکتا ہے، پراپرٹی لے سکتا ہے، جتنی چاہے اس میں بڑھوتی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر ایک اسی سوشلزم سے ہی ملا جلا کمیونزم کا نظام ہے، جس کی عام طور پہ وہ ڈیس کیپیٹل اور کمیونسٹ مینیفیسٹو جو لینن اور اس کی کتاب ہے، اور اسی فلسفے کو جو آگے جو ہے کارل مارکس لوگوں نے جو ہے اس کو ترویج دی، اور اس کے مطابق پھر ایک دنیا میں نظام چلا، کمیونینز انہوں نے بنا دیے۔ ویسے تو سرکار کا بھی فرمان ہے کہ اپنے شہر اور بستیاں چھوٹی رکھو، اور تاکہ اس کو مینج کرنا آسان ہو، نئے شہر آباد کرو۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو کمیونینز کا نام دیا۔ وہ ایک حد تک جب ایک علاقے میں ان کی ایکسپیکٹڈ کیپیسٹی تک لوگوں کی تعداد پوری ہو جاتی ہے،
وہ مکانات بنا دیتے ہیں، سکول، کالج، ڈسپینسری، ہاسپٹل، منڈیاں، تجارتی سارا نظام قائم کر کے تو پھر وہ ایک اور کمیونل بنا لیتے ہیں. تو اس سسٹم کو کمیونزم انہوں نے کہا، وہ بھی بنیادی طور پر اشتراکی نظام کے ہی تحت چلاتے ہیں. تو ہمارا جو اس وقت زیادہ گفتگو کا مرکز ہے وہ ہے اکنامک سسٹم ہے، یعنی اسلام کا جو معاشی نظام ہے. تو یہ مختلف بیسک کانسیپٹس تھے جن کو پیش نظر رکھنا جو بہت ضروری تھا تاکہ ہم اگلے جب سوالات آئیں تو ہم اس کے دیگر جزیات کو بھی سمجھ سکیں اور اپنے معاملات کی بھی چھانٹ پھٹک کر سکیں. جی بہت زبردست. اچھا یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں لسنرز. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم اسلامی نظام معیشت کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے کیا اہم خط و خال ہیں اور کیا نمایاں خصوصیات ہیں. تو انشاءاللہ اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ. جی لسنرز ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر. شو ہے یہ اصلاح احوال اور آج ہم بات کر رہے ہیں معاشی نظام، بالخصوص اسلامی معاشی نظام کے حوالے سے. تو اب ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ اسلامی نظام معیشت کے جو اہم خط و خال ہیں اور اس کی نمایاں خصوصیات ہیں، پلیز یہ ہم سے شیئر کیجیے. دیکھیں، ہم جو معیشت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ غور و فکر کر رہے ہیں اور جو دنیا میں استحصالی معاشی نظام ہے اور جس میں افراط و تفرید کا ہے، کیپیٹلزم وہ بھی ایک انتہا ہے، سوشلزم اور کمیونزم وہ بھی ایک انتہا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسا نظام جو انتہاؤں سے پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی فرمایا کہ بہتر کام وہ ہیں جو میانہ روی پہ مبنی ہو، خیر الامور اوسطھا. اسلام جو افراط و تفرید کا قائل نہیں ہے، بلکہ سورہ فرقان کے اندر وہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. پھر آگے جا کے کہا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ باوقار طریقے سے چلتے ہیں، یعنی کہ باوقار زندگی گزارتے ہیں، اور جب جہالاء ان سے الجھنا چاہیں تو ان سے الجھنے کی بجائے جو ہے وہ سلامتی کا راستہ جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. جن کی راتیں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور ذکر میں گزرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بخشش کے طلبگار رہتے ہیں، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. اور پھر کہا والذین اذا انفقوا، اور جب وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ نہ تو کنجوسی کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں، بین ذالک قوام، اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان رہتے ہیں. تو اسلام جو ہے یہ ایک نظام فطرت ہے، اس لیے کہ یہ کسی انسان کا تو بنایا ہوا ہے ہی نہیں. انسان جس وقت کوئی قانون ضابطہ بنائے گا تو اپنے مفادات کو سیکیور کرے گا، اپنی برادری کو فوکس کرے گا. اگر بہت بڑا جو ہے وہ مخلص ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اپنی قوم کو یا اپنے ملک کو وہ اس کو سب سے زیادہ ترجیح دے گا، اور اس کے بعد پھر سوچے گا کہ جب میرا پیٹ بھر گیا ہے، میرے پاس دنیا کی ہر نعمت آ گئی ہے، تو اب میرے پاس جو ایکسٹرا ہے وہ مجھے کس کو دینی چاہیے یا کس کو نہیں دینی چاہیے. وہ بھی جو اس کا ہم نوا ہوگا اور جو اس کی ہاں میں لائے گا، جو اس کے مفادات کو زیادہ بہتر تحفظ دے گا، جو اس کو کما کر خود بھی کھائے اور اس کو بھی دے سکے گا. تو گویا کہ وہ ہر جگہ اپنے ہی پرسنل جو انٹرسٹس ہیں وہ ان کو فوکس کرتا ہے. جبکہ جو اسلامی نظام معیشت ہے، بلکہ پورا ایک انسانی زندگی کا جو ڈھانچہ ہے، یہ مین میڈ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں سارے احکامات عطا کیے اور ساتھ وارننگ بھی دے دی من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ وہ لوگ جو میرے دیے ہوئے قانون اور ضابطے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، حکم نہیں کریں گے، اپنی معیشت کو قائم نہیں کریں گے، بس وہ لوگ ظالم بھی ہیں، وہ مشرک بھی ہیں، اور وہ فاسقون، ناہنجار اور فاسق و فاجر بھی. تو اسلامی نظام معیشت کے جب ہم نمایاں خد و خال پہ غور کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو ہمیں تصور ملتا ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے وہ بالادستی ہے، یعنی سپرمیسی آف قرآن و سنت، یعنی جو قرآن نے کہا اور اس کے نبی نے اس کی وضاحت کی وہ اس کی بنیاد ہے. معیشت کا نظام
ہم اپنی ذاتی مفادات یا کسی ایک گروہ کے مفادات کو سکیور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے ہیں، سب انسانوں کے لیے ہیں۔ یہ کسی ایک کی خیر خواہی اور بلائی اس میں مقصود نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو اس میں جو سپرمیسی ہے، جو حاکمیت ہے، وہ قرآن و سنت کو حاصل ہوگی۔ اگر کوئی سودی نظام لاتا ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کنجوسی کا نظام لاتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو ہر قسم کی انتہاؤں سے بچتے ہوئے دوسرے نمبر پہ اس میں ساورینٹی آف اللہ اور گائیڈنس آف پروفٹ، یہ بیس ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت، وہی قرآن و سنت کی بات۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ضابطے کے ساتھ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا اور معاشی سرگرمیاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر پرٹیکولر تھے، بلکہ آپ نے فرمایا دیکھو انسان جو عبادتیں کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، بہت سے امور خیر کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر عبادت کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے جو ہیں وہ حلال رزق کمانا اور حلال رزق کھانا ہے، یعنی حلال طریقے سے کمائیں اور حلال طریقے سے اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہی اس کا مصرف ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ 90% عبادت تو یہ کھانے پینے میں آ گئی، تو ایک یعنی جو حصہ ہے 10 میں سے، یعنی 10% جو ہے وہ باقی ساری جتنی عبادتیں جو ہیں ہم بجا لاتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، کوئی حج عمرے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تو فرمایا وہ گویا کہ 10% عبادت ہے، 90% عبادت۔ بلکہ یہاں تک بھی آپ نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، یہ منجی پیڑھی ٹھوکنے والے معمولی نہیں ہیں، جو حلال طریقے سے روزی کما رہا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ کیونکہ وہ شخص جس نے سرکار نے دیکھا اس نے نماز پڑھی تو مسافہ ہوا تو ہاتھ اس کے بہت سخت تھے، جس طرح کھردرے اور چڈیوں والے ہو جاتے ہیں، تو پوچھا بھی تمہارے تو ہاتھ بڑے سخت ہیں، تو عرض کی حضور میں یہ لوہے لکڑی کا سخت کام کرتا ہوں جس سے جو ہے وہ مشقت کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ اوپر کیا اور اپنے نبوت اور رسالت والے لبوں سے ان کو چوم لیا، بوسہ لیا، کس کیا، اور ساتھ فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، کہ بھئی میں اللہ کا حبیب ہوں، یقیناً اللہ کا نبی رسول ہوں، لیکن تم روزی روٹی جو حلال طریقے سے کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو یاد رکھ اللہ کی کتاب میں تو بھی حبیب اللہ۔ تو آپ نے ڈگنیٹی آف لیبر کو آنر کیا اور آپ نے وہ عزت افزائی فرمائی کہ جو روزی حلال طریقے سے کماتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سن لو جو جائز اور حلال طریقے سے امانت دیانت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو گنڈے پیاز بیچتا ہے، وہ کوئی تجارت کرتا ہے، اپنی روزی روٹی کماتا ہے، اپنی سروسز سیل کرتا ہے، تو وہ معمولی نہیں، وہ قیامت کے دن مع النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ شہید تو نہیں لیکن ان کے ساتھ ہی ہے، وہ صدیق تو نہیں لیکن صدیقوں کے ساتھ ہے، وہ نبی تو نہیں لیکن نبیوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو، ایک میں 2 ہے، 3 کا ذکر ہے، اور اس بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کرے اور لڑکوں کو لڑکی پہ ترجیح نہ دے، اور پھر اللہ کے نام پہ اس کا نکاح کر کے گھر سے رخصت کرے، تو وہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا، اپنی 2 انگلیاں جوڑیں کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ تو اس طرح وہ نبیوں کی سنگت اس کو ملے گی جو تجارت کرنے والا ہے لیکن حلال ذرائع سے۔ پھر جو ہے اسلامی نظام معیشت کا اگلا اسٹیٹس ہے کہ انسان کے مقام کا یہاں تعین کیا گیا، کہ یعنی مین اسٹیٹس اینڈ پوزیشن ان دس ورلڈ، اس دنیا میں انسان جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے، کار مختار نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ نے خلافت و نیابت کا تاج عطا کیا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا پھرے۔ مسلمان کی زندگی اللہ کے دیے ہوئے قانون اور ضابطے کے ساتھ ہے،
وہ خود بھی اس پہ عمل کرے گا اور مخلوق کو بھی کرائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تم پہ حکمران بنایا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، جب تک تمہیں اللہ رسول کے راستے پہ چلاتا رہے اور خود بھی چلتا رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو پہلا خطبہ یہی تھا کہ بھئی اگر میں تمہیں اللہ رسول کے حکم کے ساتھ ساتھ لے کے چلوں، میں جو ہے وہ خلیفہ رسول اللہ ہوں، اللہ کے نبی کا خلیفہ ہوں، تو ان کے حکم کے ساتھ چلوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں کہیں کمی بیشی ہو تو مجھے پکڑ کے سیدھا کرو۔ یہ نہیں کہ میں مطلق عنان جو کہہ دوں میرے منہ سے نکلی ہر بات قرآن حدیث ہو گئی، نہیں، مجھ میں بھی کمی بیشی ہو تو گویا کہ انسان جو ہے اس کو اللہ کریم نے پابند کیا، بلکہ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو جو بھی ہدایت کی راہ پہ چلتا ہے، اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، بشرطے کہ مومن ہو، یعنی مومن کا مطلب اللہ نبی کے حکم کے ساتھ چلنے والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی یہاں بھی عطا کریں گے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ پھر جو ہے جو اسلامی نظام معیشت کا ایک نمایاں وصف ہے کہ ان لمیٹڈ ریسورسز آف ویلتھ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی آبادی زیادہ ہوگی وسائل تھوڑے ہیں، یہ نکما پن ہے، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے لیے ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں پہلے جاری کر دیتا ہے۔ اللہ نے ان گنت وسائل پیدا کیے ہیں، اللہ نے کائنات کی ہر شے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے عقل مندوں کے لیے اس میں بہت سے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے یہ زمین و آسمان کا جو نظام، بارشوں کا نظام، یہ سمندروں میں تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، تمہاری تجارتیں ہوتی ہیں، ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں، یہ اسلامی معیشت کا دعویٰ ہے۔ سرکار نے فرمایا تم زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو، ایسی خاتون سے شادی کرو جس کی اولاد زیادہ ہو، اس کی ماں جو ہے وہ زیادہ فرٹیلیٹی ہو جس میں، تاکہ امت کی کثرت کی وجہ سے میں فخر کروں قیامت کے دن کہ اللہ نے مجھے زیادہ امتی عطا کیے۔ تو گویا کہ یہ جو فیملی پلاننگ کے کانسیپٹس ہیں یہ اسلام کی بیسک جو روح ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے، یہ افراط و تفرید کا شکار ہے۔ ادروائز ان لمیٹڈ ریسورسز ہے۔ پھر اس کا ایک اور بنیادی پہلو ہے وہ آنیسٹ ارننگ ہے، یعنی ایماندار طریقے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین میں جو حلال اور طیب ہے وہ استعمال کرو۔ اور سرکار نے فرمایا کہ دیکھو داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاکم بھی تھے، حکمران بھی تھے، وہ اپنی روزی روٹی جو ہے وہ کماتے تھے اور کھاتے تھے، اور بہترین رزق وہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کھایا۔ تو لہٰذا آنیسٹ ارننگ ہو، اور پھر اس میں محنت کی عظمت ہے اسلام کے اندر، جس کو ڈگنیٹی آف لیبر کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو روزی روٹی حلال طریقے سے کماتا ہے اللہ کا دوست ہے۔ پھر جو ہے بے شمار جو ہے وہ میتھڈ آف ارننگ جو ہے کمائی کے بھی شریعت نے بہت سے راستے دیے، تجارت کے ذریعے، سروسز پیش کر کے، اور خرچ کرنے کے بھی بہت سے جگہ بتائے ہیں، لیکن خاصا پابندیاں بھی رکھی ہیں کہ آنیسٹ طریقے سے کماؤ اور آنیسٹ طریقے سے اس کو خرچ کرو۔ پھر صرف جو ہے کمانا نہیں بلکہ جو مورل آسپیکٹس بھی دیے ہیں بزنس میں، جو جس کو بزنس ایتھکس کہتے ہیں، کہ ظلم نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، ناجائز منافع خوری نہیں کرنی، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، اسمگلنگ نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، دایاں دکھا کے بایاں نہیں مارنا، بلکہ آج کل تو بایاں دکھا کے کک مارتے ہیں، ایسا جو ہے وہ راستہ اختیار نہیں کرنا۔ پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمانداری سے کمائیں، اور جو قانونی طریقے ہیں، جو شرعی طریقے ہیں، ان کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے۔ اور سب سے اس میں جو بنیادی ہے نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ
آپ کی ساری خیر خواہی بلائی انسانیت کے لیے ہو، یہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، اپنے ہمسایوں کے حقوق. فرمایا کہ تمہارے 40 گھر رائٹ، 40 لیفٹ، 40 آگے، 40 پیچھے، 40 گھر تمہاری ہمسائیگی میں آتے ہیں. جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس سے اللہ کی مخلوق کو بھی فیض یاب کرو. تو یہ ایک اسلامی نظام معیشت جو ہے اس کے چند بنیادی اور اہم خد و خال ہے. جی اچھا، تو اب اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی اگر ہم بالخصوص بات کریں تو ریاست مدینہ میں مخلوق خدا کے معاشی حقوق کی نگہداشت اور دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے تھے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نظام دیا جس کے اوپر ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، تو یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ نے ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کی اور ایک بامقصد فلاح و بہبود پہ مبنی ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا. اور اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کیا گیا وہ صرف نماز نہیں، وہ صرف روزہ نہیں. دیکھیں جو زکوٰۃ ہے یہ تو 9 ہجری میں جا کر یہ فرض ہوئی، یعنی باضابطہ جو ہے مال تو خرچ ہوتا رہتا تھا، لیکن جو ایک کمپلسری اس کو کر دیا گیا. اور نماز جو ہے یہ بھی سمجھے کہ معراج النبی کے موقع پہ ہوئی، لیکن مدینہ منورہ میں باضابطہ 5 وقت نماز اور جمعے کا جو ہے وہ سارا اہتمام جو ہے وہ شروع ہوا. تو روزہ جو ہے وہ بھی 2 ہجری میں جا کے ہوا. تو اس سے پہلے جو پورا ایک سسٹم تھا وہ سارا آنیسٹی پہ مبنی تھا، جس کو امانت اور دیانت کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. تو آپ نے جو اسلامی معاشرہ تشکیل دیا تو اس میں معیشت کے استحکام کے لیے میں نے ایک اور موقع پہ عرض کیا تھا کہ آپ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد منڈی میں تشریف لے جاتے، بازار میں جا کے دیکھتے، ملتے لوگوں سے، اور کوئی اس میں ظلم کا پہلو نہ ہو، کوئی زیادتی کا پہلو نہ ہو، کوئی ایسی شے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہ فروخت کی جائے جو انسان کی جان کے لیے نقصان دہ، ان ہائیجینک نہ ہو. تو بلکہ ایک موقع پہ آپ تشریف لے گئے تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی تھی، تو ایک شخص گندم بیچ رہا تھا، تو آپ نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو وہ گندم خشک ہے. تو فرمایا بھئی ابھی تو بارش ختم ہوئی ہے اور تمہاری سے گندم کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں ہے، تو یہ تو گیلی ہونی چاہیے تھی، تھوڑی تھوڑی یہ تو خشک ہے. تو اس نے کہا حضور میں نے گیلی نیچے کر دی ہے ڈیر کے اور خشک کو اوپر کر دی ہے. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ من غشّ فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اب اس گندم کو جو ہے کہ بارش کے پانی کو بھی گندم کے بھاؤ سے بیچو گے. تو سب سے پہلے فرمایا کہ جب تم اپنی تجارت کے نکلو تو اپنی جو چیز ہے اس کے نقص پہلے بیان کرو، نقص اس کے جو اس میں کمی ہے. ہم تو صرف خوبیاں بیان کرتے جاتے ہیں اور کمی ہو بھی تو اس کو بھی اس مہارت سے پیش کرتے ہیں گویا کہ وہ بھی کمال محسوس ہو. میں پہلے اس کے اندر جو کمزور پہلو وہ اس سے آگاہ کیا جائے، اور پھر اس کی جو افادیت حقیقی، یعنی جو چاول بیچتا ہے، گندم بیچتا ہے، کوئی اجناس بیچتا ہے یا کوئی اور پروڈکشن ہے، انڈسٹری کی چیزیں ہیں، مصنوعات ہیں، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل کیپیسٹی کیا ہے. جس طرح بعض دکاندار جو ہے نا وہ کپڑا فروخت کرتے ہیں، کہتے ہیں بی بی اس کو تو بچائیں بھائی اس کو دھوپ بھی نہ لگے اور چھاؤں بھی نہ لگے، پھر یہ بہت ہی پائیدار ہے. تو بھائی یا تو وہ دھوپ میں چیز ہوگی یا چھاؤں میں ہوگی. تو یعنی وہ اس طرح وہ مغالطہ دے دیتے ہیں جس کو ہم 420 کہتے ہیں، جال سازی جو ہے. پھر جو ہے ناپ تول میں کمی کر جاتے ہیں. قرآن پاک میں تو ایک پوری سورہ متطففین، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں. جب مال خریدتے ہیں لیتے ہیں تو ناپ تول پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی خرابی تھی. اس خرابی کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کے اندر جتنے حرام ذرائع تھے ان کو ٹوٹلی طور پہ مسدود کر دیا، جس میں چوری ہے، ڈاکہ ہے، جس میں غبن ہے،
جس میں منشیات کا کاروبار ہے، جس کے اندر سود ہے، جس کے اندر دیگر جو قباحتیں ہیں، جو مختلف طریقے سے جو لوگ مال اکٹھا کر لیتے ہیں، کوئی وراثت کا حق کھا جاتا ہے، کوئی کسی کی زمین پہ ناجائز قابض ہو جاتا ہے، کوئی یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، انہوں نے کون سا ہمارا کچھ بگاڑ لینا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب چیزوں کو کلیتاً جو ہے حرام قرار دیا، اس کی گرفت کی، اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ سزاؤں کا ایک نظام دیا تاکہ لوگوں کی جان مال ارزاں نہ ہو۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، کوئی زبردستی مال چھین لیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، تو اس کے ایک پاؤں اور ایک ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے۔ اگر وہ کسی تجارتی رکاوٹ یا کسی بھی وجہ سے کسی کی جان لیتا ہے تو اس کو قصاص میں اس کی جان لے لی جائے گی، یا اگر وہ پسند کریں تو خون بہا جو ہے اس وقت جو 100 سرخ اونٹ ہوتے تھے یا اس کی قیمت ہوتی تھی۔ تو الغرض اسلام کے اندر جو حدود و تعزیرات کا نظام ہے، اس میں اگر گہرائی میں دیکھیں تو وہ بیسیکلی انسان کی عزت جان مال کی محافظت کے لیے وہ سارے احکامات ہیں، تاکہ کسی نے جو محنت سے کمائی کی ہے اس کو بگاڑ نہ دیا جائے۔ پھر زکوٰۃ ہے، جو فرمایا یہ اسلامی ریاست کی گویا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ خزانہ ہے جس کو ہم بیت المال کہتے ہیں۔ تو اس میں جو مال غنیمت خمس جو ہے وہ جہاد کی صورت میں آتا، وہ بھی اس میں شامل ہوتا۔ جو پھر سالانہ زکوٰۃ ہوتی ہے سونے پہ، چاندی پہ، گھوڑوں پہ، بکریوں پہ، زمینوں پہ، جو بھی مال تجارت ہے، تو نبی علیہ السلام باقاعدہ بڑا حساب کر کے وہ سارا وصول کرتے۔ سرکار کے پردہ کر جانے کے بعد جب بعض قبائل نے کہا کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ جو حضور کو دیتے تو ان کا کتاب نہیں ہم نے دینی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ سرکار کے دور میں اگر تم اونٹ کے ساتھ ایک رسی دیتے تھے، اگر آج وہ رسی بھی نہیں دو گے تو میں تمہارے ساتھ اس وقت تک لڑوں گا، یا خود شہید ہو جاؤں یا تمہیں سیدھے راستے پہ لے آؤں۔ تو آپ نے باقاعدہ مانعین زکوٰۃ کا محاسبہ کیا، کیونکہ یہ تو اسلامی ریاست کا خزانہ ہے۔ اگر وہ کسی کے پاس ریونیو نہیں ہوگا تو وہ ملک کا نظام کیسے چلائیں گے؟ دفاعی ضروریات کہاں سے پوری کریں گے؟ غریبوں مسکینوں کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے دو ٹوک کہا کہ کئی لا یکون دولت بین اغنیاء منکم، خبردار ایسا نہ ہو کہ دولت امیروں کے ہاتھوں میں اکٹھی ہو کے رہ جائے۔ پھر فرمایا کہ تو خاذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اے نبی ان کے امیروں سے مال لو اور ان کے غریبوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ تو معاشرے کے اندر ایک معاشی استحکام رکھنے کے لیے، ہر انسان کو روٹی کپڑا مکان ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرنا یہ حاکم وقت کا فرض ہے۔ جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جب وہ وظیفہ مقرر ہوا امیر المومنین کا، تو جو سب سے کم اجرت تھی مزدور کی، اتنا آپ نے اپنا جو ہے وہ اس کے اندر وظیفہ رکھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور اس سے تمہاری تو آپ کی ضرورت نہیں پوری ہوگی۔ میں اگر مجھے ضرورت ہوگی تو پھر میں مزدور کی انکم بڑھا دوں گا، اس کی اجرت بڑھا دوں گا، تاکہ ہم دونوں ایک لیول پہ رہیں۔ تو وہ سید القوم و خادمہم کا تصور، تو ریاست مدینہ کے اندر آپ نے جتنے چور بازاری کے راستے تھے، جتنے اللہ کے ممنوع طریقے تھے، اس کو بھی پورے طور پہ واچ اوور کیا اور اس کو ملیا میٹ کر دیا، سود کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ اور جو امداد باہمی خیر کے جتنے راستے ہیں، دیکھو زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان میں سارے کے سارے جو ہیں وہ مخلوق کی بلائی اور خیر خائی کے لیے ہیں، کہ مقروضوں کی مدد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، مسافروں کی خدمت کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں پہ مال خرچ کرو، تالیف قلب کے لیے اس کو خرچ کرو۔ اور جو اس نظام زکوٰۃ کو قائم دائم کیے ہوئے ہیں، تو ان کے جتنے عاملین زکوٰۃ ان پہ تو گویا کہ اسلام کا جو ایک بھرپور معاشی نظام ہے وہ ہمیں ریاست مدینہ میں، اور وہی پھر آگے خلفائے راشدین میں، مسلمانوں سے زکوٰۃ لو اور غیر مسلموں سے جزیہ لو، جس کو ٹیکس کہہ لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو غریب مسکین ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ ریاست کی ڈیوٹی ہے،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا روزینہ مقرر ہو جاتا، جو اس کا خرچہ ہے وہ دیا جاتا جب تک کہ وہ اس پوزیشن میں نہ آ جائے کہ جس سے انسان خود ارننگ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری طے کی گئی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے، کسی دوسرے شہر کے آپ دورے پہ گئے ہوئے تھے، کہا جی یہ بیسیکلی ہے تو یہودی ہے لیکن اب یہ بوڑھا ہو گیا تو یہ بھیک مانگ کے گزارا کر۔ پھر میں دیکھو جب جوان تھا تو تم اس سے مال لے کے جزیہ یا ٹیکس لیتے تھا، بوڑھا ہو گیا تو جتنے بوڑھے ان سب کا بھی آپ نے وظیفہ مقرر کر دیا، بچوں کا مقرر کر دیا، بیواؤں کا کر دیا، یتیموں کا کر دیا، جن کے جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو جاتے ان کے سارے خاندانوں کی کفالت کا۔ گویا کہ یہ بیت المال جو ہے یہ بادشاہ کی ملکیت نہیں، یہ عوام کا خزانہ ہے اور عوام کے اوپر اسی طرح خرچ کرنا ہے جس طرح کے اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا، تعلیم دی ہے۔ تو ریاست مدینہ کے اندر ہمیں یہ ساری تعلیمات عملی طور پر جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ تو لسنرز یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور آر جے مہوش خان کے ساتھ۔ لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہوش خان۔ بات ہو رہی ہے معاشی نظام پہ، اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طریقے سے ریاست مدینہ کے حوالے سے بتایا ہمیں کہ کس طرح سے معاشی نظام پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام نے وہاں پہ کس طرح کا نظام رکھا اور کیا کیا جو چیزیں تھیں ان کو یقینی بنایا، زکوٰۃ کیوں ضروری ہے، یہ سب کا ہم نے جانا۔ اچھا، اب آج کل کے دور میں ڈاکٹر صاحب جو اس وقت کا دور ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب جو ہے نا ایک طرح کرپشن کا بھی ماحول ہے، استحصالی معاشی نظام ہے، تو یہ کس طرح سے مطلب جو ہے کچھ ایسی قابل عمل تجاویز آپ پیش کیجیے جن سے بہتری لائی جا سکے معاشی نظام میں۔ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ who will bail the cat، کیونکہ اس وقت تو ہر طرف ہی جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا وہ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم جو ہے وہ زیادہ تر اسی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، تو اسی طرح نظام معیشت بھی بیسیکلی پوری دنیا میں جو ہمیں یہودی کمیونٹی سے ملا، انہوں نے جو ایک تصور دیا سرمایہ داری نظام کا، تو اس میں تو یقینی طور پہ استحصال کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور جو سوشلزم اور کمیونزم کا نظام ہے اشتراکی، اس میں بھی وہ کسی نے نا وہ بات کی موزے تونگ سے یہ کہا کہ سرکار جتنے سہولیات سے آپ بہرہ مند ہو رہے ہیں کیونکہ آپ تو یہ سسٹم لائے تھے کہ سب کو یکساں جو ہے وہ معیار زندگی دیا جائے، اور جو آپ کی جو کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کے جو ممبران کو جو سہولتیں، وہ گاڑیاں، جو بنگلے، چیزیں میسر ہیں، کیا وہ آپ کی ریاست کے ہر شہری کو مل رہا ہے؟ تو وہ پھر مسکرانے لگ گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے یہ تصور تو دیا کہ اشتراکی نظام ہے، سب کی مشترکہ دولت ہے، لیکن جو ان کے اپنے مفادات تھے یا اپنی جماعت یا اپنی پارٹی یا اپنے جو عاملین جس کو کہتے ہیں کیبنٹ کہتے ہیں، وہ سہولتیں جو ان کو میسر ہیں وہ عام شہری تک پہنچنا وہ بہت ہی مشکل ہے، پہنچانا بھی مشکل ہے۔ تو وہ بھی گویا کہ افراط و تفرید پہ مبنی ہے، ان کی خواہش تھی ایسا ہو، لیکن پریکٹیکل جو ہے وہ صرف وہی نظام ہے جس کو ہم اللہ کا دیا ہوا نظام کہتے ہیں، جس کو ہم اسلام کا نظام کہتے ہیں، جو استحصال پہ مبنی نہیں، جس میں افراط و تفرید نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اسلام نے جو ہمیں تصور دیا ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے، سب سے پہلا بنیادی جو ہے۔ قرآن پاک میں کوئی ایٹ 82 یا 86 جگہ ایسی ہیں جہاں نماز کا حکم ہے، وہاں ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ تو جہاں نماز وہاں زکوٰۃ، سرکار نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا الزکاۃ، لا زکاۃ الا الصلاۃ، بھائی جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی کوئی نماز نہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو ان دونوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم و ملزوم قرار دیا۔ تو یقینی طور پر
اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ویسے انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن میں اب 62-63 سال کم و بیش جو ہے عمر ہو چکی ہے، بڑا میں جائزہ لیتا ہوں، بہت سے تلامذہ بھی ہیں، وابستگان بھی ہیں، مقتدی بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، تو میں نے بڑی کوشش کی ہے کوئی ایک گھر ایسا مل جائے جہاں پتہ چلے وہ پوری زکوٰۃ ادا کرتے، تو ہم اس کو کنسیپٹ کو نہ صرف سمجھتے نہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں۔ اگر کوئی بیٹھ کے ہمیں بتائے نا کہ بھئی جو تم نے پلاٹ لیے ہوئے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ جو تم نے اپنی ضرورت سے زیادہ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ جو تمہارے گھر میں جیز کے ساتھ یہ جتنے کراکری آئی تھی، جتنے بستر آئے تھے اور جتنا ایکسٹرا فرنیچر آیا تھا، ڈھیر سارے گفٹ آئے تھے، وہ مفت نہیں ہے، ان کی ایک قیمت ہے، ان کی ایک ویلیو اور ورتھ ہے، اور اگر ان کو مارکیٹ میں خریدنے جائیں تو پیسوں سے وہ دیتے ہیں، مفت کوئی نہیں دیتا۔ وہ جو تمہارے مصرف میں پورا سال بلکہ 25 سال سے پڑے ہوئے ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ رضائیاں، یہ کھیس، یہ کمبل، یہ فلاں، یہ دمکان، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو مال سے حاصل ہوتی ہیں اور ہم اپنے تصرف میں نہیں لاتے تو وہ تو گرے پکڑ لیں گے، بیویاں پکڑ لیں گے، باقی بیویوں سے کہے کہ زکوٰۃ دو، وہ کہتا ہے ہسبینڈ دے، کیونکہ ہم نے تو یہ زیور ان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کی ذرا تھوڑی سی عزت افزائی ہوتی ہے معاشرے میں۔ دیکھو جی اس کی بیگم بڑے اچھے کپڑے پہنتی ہے، بڑا اچھا اس کا جویلری وغیرہ اور بڑے اچھے گارمنٹس یہ ہے جی۔ تو اس اعتبار سے اور پھر ایک اور بہت بڑا، میں بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے خاندانوں میں اسلام کے اندر ایک وراثت کا نظام ہے، لذاکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن پاک میں جتنے تفصیل سے، بلکہ صحابہ میں اس کو سب سے بڑا جو ہے وہ عالم سمجھا جاتا ہے جو وراثت کے مسائل سب سے بہتر طریقے سے سمجھتا تھا، یعنی کہ اس کو جو مال وراثت تقسیم کرنے کے سارے طریقوں کا پتہ ہے کہ یہ کلالہ بنتا ہے، اس میں بیوی کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، بھائیوں کا اتنا ہے، بہنوں کا اتنا ہے، بھانجوں کا اتنا ہے، بیٹیوں کا اتنا ہے، اور دادی کا بھی ہے، نانی کا وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری تفصیلات سے جو جتنا زیادہ علم وراثت میں ماہر ہوتا ہے، جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس اعتبار سے وراثت تو تصور ہی کوئی نہیں نا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے جو دینی گھرانے جو ہیں، بڑے بڑے بلکہ بعض اہل تقوی گھرانے جو ہیں، ان میں بھی یہ دیکھا ہے کہ بعض بچیوں کی شادی نہیں کرتے کہ کہیں ہماری وہ اپنے وہ مذہبی سیادت اور قیادت کو بھی وراثت ہی سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارا فیض ادھر نہ چلا جائے اور کہیں ہمارے اپنے جو ہے وہ بڑھوتی کم نہ ہو جائے، مریدین کہیں تقسیم نہ ہو جائے، اس طرح کی بھی جانی۔ تو وراثت کے حوالے سے ماں کا حق کھا جانا، بہنوں کا حق کھا جانا، اس کو تو وہ شیر مادر سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا پیدائشی حق ہے، اس سے تو ہمیں کوئی نہیں محروم کر سکتا۔ اگر کوئی ماں یا بہن غلطی سے کہہ بیٹھے بھیا ہمارا حصہ بھی دے، تو وہ اس طرح غیر آلود ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ گویا کہ پتہ نہیں ان کے دونوں گردے مانگ لی ہیں کسی نے، تو وہ دینے کا ان کے اندر تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھو سگی سے بھی زیادہ انسان کے لیے کوئی دنیا میں ہستی ہے ایسی، اس بیچاری کا بھی نہیں حق دیتے جو اس کے شوہر کا حق، اس کے شوہر نے مال جمع کر کے دیا تھا، اماں تمہیں کیا ضرورت ہے، اس کو تھوڑی بہت جو ہے وہ پاکٹ منی دے دیتے ہیں، اس کا بھی پھر دھیان رکھتے ہیں کہ ادھر اماں لگا رہی ہے، اور اپنی مرضی سے وہ بھی تصرف نہیں کرنے دیتے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ دیکھو حرام خوری کس کو کہتے ہیں، یعنی مال حرام طریقے سے کھانا، تو حرام خور تو یہ ہیں جو وراثت کو تقسیم نہیں کرتے، حرام خور تو یہ ہیں جن کے رزق کے ذرائع ٹھیک نہیں، جو رشوت لیتے ہیں، جو سود کے نظام پہ چلتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں بدمعاش، یعنی بد معاش، جس کا معاش جو ہے روزگار برا ہے، اور عام طور پہ وہ بیچارے جو جہلانہ حرکتیں کرے، بات کہتے ہیں یہ بدمعاش ہے۔ تو بدمعاش وہ ہے جس کی معیشت جو ہے وہ بد ہے، جو اللہ رسول کے حکم کو پس پشت ڈال کے اپنی مرضی کا اس نے نظام معیشت بنایا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں کو ایک فیملی کے بزرگ آئے، انہوں نے کہا جی فاروقی صاحب
کسی نے کہا تھا کہ آپ اگر ہمیں رہنمائی کرے تو میری بہن کہتی ہے، وہ کہتی پھر میں یہ وراثت کے معاملے کو سمجھ جاؤں گی۔ وہ کافی لمبی چوڑی داستان کہانی ادھر ادھر دائیں بائیں سنانے کے بعد لبے لباب یہ لکھ رہا کہ وہ ہماری ایک بہن ہے، تو وہ آپ کے محفل میں آتی ہیں تو اسے کہیں گے وہ اپنا وراثت کا حق نہ مانگے، بھائی ہمارا زیادہ غریب ہے تو وہ اپنا حصہ اس کو دے۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو وہ بہن تمہاری خود بھی بیوہ ہے، شوہر اس کا بھی فوت ہو چکا ہے اور بچے اس کے ابھی اس پوزیشن میں بھی نہیں، پھر جو ہے یہ اس کے باپ کی جو دولت ہے وہ اللہ نے اس کا حق اس میں وراثت میں رکھا ہے۔ اب تم چور دروازوں سے اور مختلف بہانے کر کے جو ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے بہت سارے جو گھریلو خرابیاں ہیں، جھگڑے اور فتنے ہیں، اس کا بنیادی رول ہم یہ کہتے ہیں بینکنگ کا نظام سارا غیر اسلامی ہے، یہ سارا سود پہ، بھائی چلو وہ تو پھنس گیا مجبور، وہ تو تمہاری ذمہ داری میں براہ راست نہیں آیا، لیکن یہ وراثت کا نظام، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام، اور فرمایا کہ جو تمہیں اللہ نے وسائل دی ہیں بیٹوں اور بیٹیوں میں کوئی تفریق نہ کرو، بیٹوں کے لیے ساری سہولتیں ہیں اور بیٹیوں کے لیے کوئی سہولت نہیں، اپنے لیے خود حج اور عمرے کرتے جاتے ہیں، بیویاں بیچاری گھر بیٹھی ہوئی ہیں، تم بس گھر کے برتن صاف کرو، یہ کرو وہ۔ تو ہمیں جو ہے اسلام نے جو معیشت کا سسٹم دیا ہے، کمانے کے ذرائع بھی ٹھیک ہوں، خرچ کرنے کے بھی ٹھیک ہوں، اسی لیے کہا کہ یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اچھا یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ اسراف یہ ہے کہ حلال جگہ پہ، حلال مال کو حلال جگہ پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ ما اعلی من اقتصاد، سرکار نے فرمایا جو میانہ روی پہ چلتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو تبذیر یہ ہے کہ جہاں مال خرچ کرنے سے منع کیا وہاں ایک کھوٹی کوٹی بھی خرچ کریں گے تو وہ بھی تبذیر میں آ جائے گا، وہ بھی گناہ میں آ جائے گا کہ انسان جوئے کے اوپر 1 روپیہ لگا دیا، اس نے گویا منشیات کے لیے جو ہے وہ 1 روپیہ خرچ کر دیا، تو وہ 1 روپیہ بھی جو ہے وہ تبذیر میں آ جائے گا، فضول خرچی میں آ جائے گا، اور وہ شیطان کے بھائی ہونے کے مترادف جو ہے وہ قرار دیا جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے ایک زکوٰۃ کا نظام دیا، عشر کا دیا، یعنی جو پھل سبزیاں جناس وغیرہ حاصل ہوتی ہیں، پھر ایک صدقہ فطر کا تصور دیا کہ عید کی نماز بعد میں پڑھو، پہلے صدقہ فطر ادا کرو، غریبوں مسکینوں حاجت مندوں کو بھی خوشیوں میں شامل کرو۔ پھر جو ہے صدقات و خیرات کا ایک وسیع نظام دیا، جو اگر قسم ٹوٹ گئی ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اگر کوئی اور ایسی کمی بیشی ہو گئی ہے تو 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلاؤ، یا اس کے لیے غلام آزاد کرو۔ تو اسلام نے صدقات و خیرات جو ہے، سرکار نے فرمایا کہ والا ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کو حکم ہے اگر تم شکر کرو گے اللہ تم میں اور برکتیں دے گا۔ تو مال کا شکر یہ ہے کہ اس کو ادر دین زکوٰۃ جو فرض ہے، واجب ہے، صدقہ واجب ہے، وہ اس کے علاوہ بھی مال خرچ کیا جائے، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، ہمسایوں پہ، عزیزوں پہ، بلکہ اپنے بال بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ۔ تو اپنے ذرائع بھی حلال رکھنا اور اس کا مصرف جو ہے اس مال کا بھی حلال رکھنا، جب ہم ان انتہاؤں سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسلام میں نا ایک کنسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، کہ ایک احتساب بھی ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف چلتا ہے تو اسلام نے اس کے اوپر گرفت رکھی ہے، وہ ناجائز منافع خوری کر رہا ہے، اس کا مال بھی ضبط ہو سکتا ہے، اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی سود کا نظام وہ فروغ دیتا ہے تو اس کے لیے گرفت ہو سکتی ہے، اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے، اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اگر کوئی سمگلنگ کرتا ہے، اور اگر کوئی مال غبن کرتا ہے، جس طرح جتھے بنے ہوئے ہیں جو پلاٹوں پہ جو قبضہ کرنے والے ہیں رسا گیر قسم کے، تو کانٹوٹے جن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، تو شریعت نے ایک احتساب کا بھی نظام دیا کہ حکمران کا کام صرف بیٹھ کے مونگ پھلی کھانا یا چنے چبانا نہیں ہے،
وہ اسلامی نظام کے مطابق جو معاشرہ بنا ہوا ہے اس ادھر عدل و انصاف کو قائم کرے، معاشی استحصال کو روکے اور امداد باہمی کے ماحول کو فروغ دے۔ پھر آج کل بہت سارے ایسی جس طرح یہ اسٹاک ایکسچینج والے ہیں اور یہ جو ہمارے بہت سارے لاٹری سسٹم بنے ہوئے ہیں، انعامی بانڈز کا ہے، یہ مختلف جو انشورنس کمپنیوں کے کئی ایسے معاملات ہیں جس پہ علماء نے کافی جو ہے وہ غور و فکر کر کے ہدایات دی ہیں۔ ہمیں اپنی ذاتی خواہشات کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جس میں اللہ رسول راضی ہیں اس راستے کو اختیار کریں، میانہ روی پہ چلیں، کفایت شاری سے کام لیں، فضول خرچی سے بچیں، تو انشاءاللہ ہمارا قلب و روح بھی پاک رہیں گے، ہمارا گھریلو ماحول بھی پاک رہے گا اور انشاءاللہ پورا معاشرہ جو ہے اس سے فیض یاب ہوگا۔ انشاءاللہ بہت زبردست، بہت اچھی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کون کون سے ایسے عملی اقدامات ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو یقیناً لسنرز آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، میں بھی شو سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اور جاتے جاتے میں یہ بتاتی چلوں کہ کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ اسلامی تعلیمات میں توبہ اور رجوع کے حوالے سے کس کے کیا تقاضے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے آپ سب کو۔ بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی لسنرز ہماری طرف سے اللہ حافظ، کل آپ سے ملتے ہیں۔